اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک فی الدعاء۔ اگر آپ قرآن مجید کا گہری اور دقیق نظر سے مطالعہ کریں تو یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عبادت کی دو قسموں کو بہت زیادہ بیان فرمایا ہے۔ پہلی قسم، جس کو قرآن مجید نے انداز بدل کر، دلائل کے زیور سے آراستہ کر کے اور تمثیلات کا روپ بخش کر بیان فرمایا ہے، وہ مسئلہ پکار ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر حالت میں خالص میری پکار کرو، تمہاری پکاروں کو غیبانہ میرے سوا سننے والا اور قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے کہیں فرمایا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حامیم مومن، آیت نمبر 14۔ میں اللہ جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں، زبردست بڑے درجوں والا، عرش عظیم کا مالک اور ساری کائنات کا مدبر، اس کا حکم نامہ ذرا غور سے سنو۔ اگر اس حکم نامہ کو مان لو گے تو حاملین عرش ملائکہ تمہاری مغفرت کے لیے دعا گو ہوں گے۔ اگر اس حکم نامہ کو نہیں تسلیم کرو گے تو پھر قیامت کے دن فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ پکارتے پھرو گے۔ وہ حکم نامہ کائنات کی روح ہے۔ اب سنو وہ حکم نامہ کیا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس ہر حال میں پکارو اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت۔ قرآن مجید نے اس مسئلہ پکار کو اسی صورت حامیم مومن کی آیت نمبر 60 میں اس طرح بیان فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارا رب کہتا ہے، مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکاریں قبول کرتا ہوں۔ بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، یعنی میری پکار میں غیروں کو شریک بناتے ہیں، وہ دوزخ میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر۔ اس آیت کریمہ کو ایک بار پھر پڑھیے۔ اللہ رب العزت نے آیت کے پہلے حصے میں ادعونی کہہ کر اپنی پکار کا حکم دیا، اور آیت کے دوسرے حصے میں عن عبادتی کہہ کر یہ ثابت کیا ہے کہ مصائب و حاجات میں غیبانہ پکارنا عبادت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا یعنی پکار کو عبادت فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکار کا نام ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی مومن کی اس آیت کو بطور دلیل کی تلاوت فرمایا۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، سورۃ بقرہ آیت نمبر 186۔ میرے پیغمبر جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ انہیں جواب دیں کہ میں ان کے قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، سورۃ اعراف آیت نمبر 180۔ اور اللہ کے لیے ہی ہیں نام یعنی صفتیں اچھے، بس اللہ کو اس کی صفتوں اور ناموں کے ذریعے پکارو، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو کج روی اختیار کرتے ہیں اس کے ناموں میں، یعنی اس کی صفات اور اس کے مخصوص ناموں کا اطلاق غیر اللہ پر کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو داتا، گنج بخش، لجپال، دستگیر، غوث اعظم کہتے ہیں۔ غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ زور اس بات کے سمجھانے پر دیا کہ غیبانہ حاجات میں خالص میری پکار کرو، میں ہی تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے جہاں مثبت انداز اختیار فرمایا، وہاں کہیں کی منفی رنگ بھی اپنایا۔ دیکھیے ایک اور جگہ پر آپ دونوں انداز اور دونوں رنگ ملاحظہ فرمائیں گے۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، سورۃ رعد آیت نمبر 14۔ اسی اللہ کا پکارنا حق اور سچ ہے۔ اگر آپ اس سے پہلی آیات کا مفہوم و مطلب دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ نے وہاں اپنی صفات اور کاریگریوں کے تذکرے فرمائے ہیں، اور لہو دعوت الحق میں ان آیات کا نتیجہ اور ثمرہ بیان فرمایا کہ لوگو، عالم الغیب و شہادہ میں ہوں،
بادلوں کو فضاؤں میں اٹھانے والا، بجلی کو چمکانے والا میں ہوں، بجلی کو زمین پر گرانے والا میں ہوں، تو پھر غائبانہ پکار کے لائق بھی میں ہی ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منفی رنگ اختیار کرتے ہوئے فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا یہ مشرکین پکارتے ہیں وہ اپنے پکارنے والوں کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ فرمایا غیر اللہ کو پکارنے والے کی مثال اس پیاسے آدمی کی طرح ہے جو پیاس کی شدت سے پاگل ہو کر پانی کو آواز لگاتا ہے اور پانی کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے اور چاہتا ہے کہ پانی خود بخود اس کے منہ تک آ جائے۔ وہ اتنا نہیں سوچتا کہ جس کنویں کی منڈیر پر وہ کھڑا ہے وہاں رسی اور ڈول نہیں ہے، جب تک رسی اور ڈول نہ ہو تو پانی باہر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح غیر اللہ کا پجاری اتنا نہیں سوچتا کہ جن کو آواز لگا رہا ہے ان میں روح والی رسی اور ڈول تو ہے نہیں۔ جس طرح پانی کو آواز دینے والے کی آواز نہ پانی سن سکتا ہے نہ اس کی پیاس بجھا سکتا ہے، اسی طرح غیر اللہ کے پجاری کی پکار نہ اس کے مشکل کشا سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں۔ آیت کے آخر میں وما دعاء الکافرین کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگایا جو غائبانہ حاجات میں غیر اللہ کو پکارتے اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد باری اس طرح ہوا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورۃ جن آیت نمبر 18۔ اور بے شک مسجدیں اللہ کی خالص یاد کے لیے ہیں، پس مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، یعنی مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، ان میں پکار اور ذکر بھی اسی کا ہونا چاہیے، اور کسی موقع پر بھی اللہ کے سوا مخلوقات میں سے کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ آج لوگوں نے مساجد کے مین دروازوں پر اور محراب کی پیشانی پر جلی حروف میں تحریر کر دیا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع للہ، اے شیخ عبد القادر جیلانی مجھے عطا کر تجھے اللہ کا واسطہ ہے، اور کسی مسجد کے دروازے پر لکھ دیا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے رسول میرے حال کو دیکھیے، اور اے اللہ کے رسول میری بات کو سنیے۔ تعجب کی انتہا ہے کہ اللہ کے گھر میں غیر اللہ کی غائبانہ پکار استعانت اور شیخ عبد القادر جیلانی سے اللہ کا واسطہ اور وسیلہ دے کر سوال، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ایک اور مقام پر فرمایا ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین، سورۃ یونس آیت نمبر 106۔ اور مت پکار اللہ کے سوا ان کو جن کے ہاتھ میں تیرا نفع نقصان نہیں ہے، پھر اگر تو ایسا کرے گا یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو غائبانہ پکارے گا تو اس وقت تو بھی ظالموں میں سے ہوگا، اس لیے غیر اللہ کی غائبانہ پکار شرک ہے اور شرک ظلم عظیم ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے سوا دوسروں کو غائبانہ پکارنے والوں پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، سورۃ مومنون آیت نمبر 117۔ جو شخص اللہ کے ساتھ پکارے کسی اور معبود کو جس کی سند اور دلیل بھی اس کے پاس کوئی نہیں، بس اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر فلاح نہیں پاتے۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات سے جن میں اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے کہ حاجات و مشکلات میں غائبانہ صرف مجھے پکارو، اور کئی آیات میں منفی رنگ اختیار کر کے غیر اللہ کی پکار سے منع فرمایا ہے۔ مگر اس گفتگو سے اتنی بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مصائب و مشکلات میں اس عقیدے سے اللہ کو پکارنا وہ غائبانہ بغیر آلات و وسائل کے میری پکار کو سنتا ہے، یہ پکار عبادت ہے اور صرف اللہ کا حق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوقات میں سے کسی انسان یا جن یا فرشتے کو، کسی نبی اور ولی یا شہید کو اس عقیدے سے پکارے گا کہ وہ بغیر اسباب کے غائبانہ میری پکار کو سنتے ہیں، تو یہ پکار غیر اللہ کی عبادت بن کر شرک ہوگی، اور پکارنے والا مشرک ہو جائے گا، اور اس کا نام ہوگا شرک فی الدعا۔ میرے چینل کو فالو کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول کر سکیں۔